نبی علیہ السلام نے رمضان کے اندر اس امت کو 4 اعمال کی خصوصیت سے تلقین فرمائی۔ فرمایا کہ پہلا عمل میری امت کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ، اٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، لیٹتے جاگتے، وضو کے ساتھ ہوں کہ بے وضو کے ساتھ ہوں، بیٹھے ہوں کہ کھڑے ہوئے ہوں، گھر کے اندر ہوں کہ بازاروں میں چلت پھرت ہو رہی ہو، آفس کو جا رہے ہوں کہ دکان کر رہے ہوں، دکان کی بھٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، بس اس کلمے کا ورد آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ نبی نے اس کلمے کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو اس کی ہدایت دی۔ بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو۔ اس کلمے سے متعلق ایک فضیلت مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، کلمہ توحید کو، اور پھر وہ کسی کے انتقال پر اس کلمے کو بخش دے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس میت کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان یہ خوبصورت مہینہ ہے، آپ اپنی مصروفیات کو اور تمام چیزوں کو ترک کرتے ہیں۔ بمشکل اگر آپ حساب و کتاب کر کے دیکھ لیں، 3,500 کی مقدار میں اس کلمے کو روزانہ پڑھنے کا مرد اور عورتیں اہتمام کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ 70,000 کی مقدار پوری ہوتی ہے، اور ایک مقدار 70,000 کی ہر مسلمان ہمیشہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، جب بھی میری موت ہو، یہ جو 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما۔ اگر آپ اس قسم کا ٹارگٹ بنائیں گے اور اس ٹارگٹ پر اپنی محنت اور کوشش کے سلسلے کو آگے کریں گے تو پھر رمضان کی سعادتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس قسم کے معمولات آپ کے نہ ہو تو پھر آپ محروم رہنے والوں میں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا عمل فرمایا کہ استغفار کی کثرت، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے اس مہینے میں، تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کرے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی دعا کرے کہے کہ رب اغفر لی، میرے رب میں تیرا بڑا نافرمان ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اور رمضان کا مہینہ خدا نے عطا ہی اس امت کو اس لیے کیا تاکہ یہ امت اللہ سے ٹوٹتے ہوئے تعلق کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کرے۔ سال کے 11 مہینوں میں دنیا کے گورکھ دھندوں میں لگ کر انسان اللہ کو فراموش کرتا ہے، فرض نمازوں کا جنازہ نکالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ کب فجر ہو رہی ہے، کب عشاء ہو رہی ہے، ہمیشہ اپنی دنیا اور اپنی ضرورتوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا اور بندے کا جو تعلق تھا وہ تعلق کمزور ہوتے 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 ٹوٹنے کے بالکل قریب آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خدا نے دیا ہی اس لیے کہ بندے اور خدا کا تعلق جو انتہائی کمزوری کی حد پر پہنچ چکا ہے، بندہ اس تعلق کو پھر سے خدا سے استوار کرے، اس میں مضبوطی اور قوت پیدا کرے۔ اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت کی طلب کا اہتمام کرے۔ تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک مسلمان کو چاہیے اللہ سے کثرت سے جنت کا سوال کرے۔ یہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس جنت میں فقط مسلمان جانے والے ہیں۔ اس جنت کا سوال خدا سے اس مہینے میں ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ کہیں کہ میرے پروردگار، مجھ گنہگار کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر آپ سے جنت کا سوال کروں، اے کریم آقا اپنی رحمت سے مجھ گنہگار کو جنت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھی چیز رمضان کے اندر ہمیشہ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرنی ہے۔ جہنم اللہ کے غصے اور ناراضگی کا نام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں وہی کہے کہ میرے آقا، میرے عمل لائق ہی اس بات کے ہیں کہ میں جہنم میں پہنچوں،
اے کریم آقا اپنے کرم سے مجھے اپنے غصے اور جہنم سے بچا دیجئے، اپنی ناراضگی سے مجھے نکال کر اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے عطا کر دیجئے۔ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اس کے ساتھ 2 باتیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 5ویں چیز ہے کثرت سے کلام پاک کی تلاوت، اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی لیے ہر مسلمان روزانہ 1 پارہ 2 پارے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور 6واں عمل، یہ رمضان، اس کی بہاریں، یہ ساری کی ساری مغفرتیں ہمیں نبی کی برکت سے ملی ہیں، تو اس لیے رمضان میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت اور اس کا اہتمام بھی کریں، اور اللہ سے کہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ایمان ملا تو آقا کی برکت سے، اور ہمیں قرآن کا نور ملا تو آقا کی برکت سے، رمضان ملا تو آقا کی برکت سے، آپ کی معرفت اور پہچان ملی تو آقا کی برکت سے، آقا نہ ہوتے تو ہم بھی اے اللہ کچھ بھی نہ ہوتے۔ اے اللہ ہمارے آقا پر ان کی شان کے مطابق اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس تصور استحضار کے ساتھ آقا پر درود پاک کی کثرت، یہ 6 اعمال ہیں، اس کے ساتھ اپنے رمضان کو گزارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی اور آپ تمام کو آنے والے رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔